إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ومن نعمره ننكسه في الخلق، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے ہم پہلی حیات میں بدل دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی شاعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان سے۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، آپ جو کلام کرتے ہیں یہ تو نصیحت ہے اور نہایت واضح زبان میں قرآن حکیم ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، یہ قرآن ہم نے آپ کو اس لیے دیا تاکہ آپ ان کو ڈرائیں جو حقیقی زندگی میں ہیں، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اللہ کی بات کافروں پر لازم ہو چکی ہے۔ سورۃ یاسین کی تفسیر جاری ہے۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کے دلائل دیے ہیں، اللہ ایک ہونے کے دلائل دیے سابقہ آیات میں، مختلف دلائل دیے، اور یہ سارے کے سارے عقلی دلائل ہیں۔
یہ بات یاد رکھ لیں، رب ذوالجلال نے اپنے رب ہونے کے، اپنے معبود ہونے کے کتابی دلائل نہیں دیے، عقلی دلائل دیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے عقلی دلائل بھی دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کتابی دلائل بھی دیے ہیں، اور خود اپنی ذات کے ہونے کے صرف اور صرف عقلی دلائل دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس اللہ کا یہ پیغام نہیں پہنچا کہ نماز پڑھنی چاہیے، اور اس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، وہ قیامت کے دن قابل مواخذہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اسے زکوٰۃ کا حکم نہیں ملا، کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہے، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، قیامت کے دن اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں۔ لیکن جو چیزیں عقل سے تعلق رکھتی ہے، فطری جو تقاضے ہیں، ان فطری تقاضوں کا کسی کے پاس پیغام پہنچا یا پیغام نہیں پہنچا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ تو اللہ کا احسان ہے نا کہ اللہ رب العزت نے مزید رہنمائی کر دی۔ اگر اللہ ایک بھی نبی نہ بھیجتا دنیا میں، اگر اللہ تعالیٰ ایک بھی نبی نہ بھیجتا، پھر بھی مشرک قیامت کے دن یہ عذر نہیں پیش کر سکتا تھا کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تیرے ساتھ کوئی شریک ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ عقلی دلائل ہے۔ عقلی دلائل اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو چیز ہے وہ از خود نہیں بن سکتی، اس کا کوئی بنانے والا یقیناً ہے۔ یہ میرے سامنے ڈائس ہے، مجھے نہیں پتا یہ کس نے بنایا ہے، میں نے نہیں دیکھا، کسی بنانے والے کو بھی نہیں دیکھا، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم بھی نہیں، لیکن میرا پھر بھی یقین ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، یہ از خود نہیں بنا، اور سب کا یہی یقین ہے کہ یہ از خود نہیں، بھلے میں نہیں جانتا اس کو، آپ بھی نہیں جانتے، میں نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، لیکن یقین ہے۔ اسی طرح یہ چاند اور سورج، یہ ستارے، ان کا بھی یقیناً کوئی بنانے والا ہے، یہ بھی از خود نہیں بنے۔ تو اللہ رب العزت نے سابقہ آیات میں یہی عقلی دلائل دی ہے کہ دیکھیں چاند سورج ستارے، ان کا کوئی بنانے والا ہے، اور اس میں پھر اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو ایک مشاہداتی مثال کے ذریعے واضح کیا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، فرمایا ہم جسے لمبی عمر دے دیتے ہیں نا، اسے پھر پہلی حیات میں لٹا دیتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشیبہ۔ اور یہ ہر بندے کو پتہ ہے، ہر بندہ ایسے حقیقت سے آگاہ جو حقیقت اللہ نے یہ بیان کی ہے۔ کبھی دیکھو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں نہایت ناتواں پیدا کیا، جس نے تمہیں نہایت ناتواں پیدا کیا، پھر اس نے کمزوری کے بعد تمہیں طاقت دی، تم جوان ہو گئے۔ اب ذرا اس پہ غور کریں،
جب انسان پیدا ہوتا ہے نا جسمانی طور پہ بھی کمزور اور عقل و شعور کے اعتبار سے بھی کمزور ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب جیسے جیسے پروان چڑھتا ہے نا جسمانی طور پہ تیزی سے پروان چڑھتا ہے اور عقل و شعور کے اعتبار سے ذرا آہستہ آہستہ، یعنی جتنی تیزی سے انسان کا جسم بڑھتا ہے نا اتنی تیزی سے عقل نہیں بڑھتی۔ تو مولانا صحیح ہے کہ نہیں؟ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ جسم جتنی تیزی سے بڑا تھا نا اتنی تیزی سے گلنا شروع ہو جاتا ہے، اور عقل چونکہ آہستہ بڑی تھی اور عقل جو ہے وہ کم ہونی پھر آہستہ شروع ہوتی ہے، یعنی جس رفتار سے آگے چلے تھے اسی رفتار سے پیچھے چلتے ہیں، یہ ہمارا مشاہدہ ہے نا، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو یہی رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم زیادہ عمر عطا کرتے ہیں نا پھر اسے پہلی حایت میں آہستہ آہستہ پلٹتے ہیں۔ نُنَكِّس یہ نا قاری ابوبکر صاحب باب تفعیل ہے نا، اور باب تفعیل کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں تدریج ہوتی ہے۔ اس کے معنی کے اندر نا باب تفعیل کے جو خواص ہیں نا یہ یاد رکھنا ہے، باب تفعیل کے جو خواص ہیں نا مولانا ان میں تدریج ہوتی ہے، آہستہ آہستہ، یکدم نہیں ہوتی۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، کہیں کہا انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، انزلنا باب الفعال ہے، اس کا مطلب ہے یک بار، اس کا مطلب ہوتا ہے یک بار۔ اور کبھی کہا نحن نزلنا الذکر، باب تفعیل استعمال کیا، اس کا مطلب ہوتا ہے قسط وار۔ تو قرآن مجید کی چونکہ دونوں صورتیں ہیں، جب اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لایا تو یکدم لایا، پھر جب آسمان دنیا سے جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو پھر بتدریج پہنچا۔ تو یہاں اللہ نے ننکس کہا کہ پھر ہم نہ اسے سابقہ حایت میں آہستہ آہستہ پیچھے لے چلتے ہیں۔ جب آدمی جو ہے نا 50 سال کے قریب ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے جوڑوں ووڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، پھر عقل اس کی ٹھیک رہتی ہے لیکن جسمانی طور پر کمر درد، جوڑ درد، پھر اسے نا جوانی کی باتیں بڑی یاد آتی ہیں، پھر وہ جہاں بھی بیٹھتا نا تذکرے کرتا ہے، میں چھلانگ لگا کر جو ہے نا چھڑپا لگاتا تھا اور نہر عبور کر جاتا تھا، نالا عبور کر جاتا تھا، جب جوانی سی جو میں ایسا کرتا تھا، میں ویسا کرتا تھا، وہ سب چیزیں نا یاد کرتا ہے۔ پھر جسمانی طور پر وہ کمزور ہو گیا ہے لیکن ذہنی طور پر وہ ابھی توانا ہے، وہ یاد کرتا ہے کہ میں ایسا تھا، میں ویسا۔ سارے کرتے ہو آپ لوگ، سارے کرتے ہو نا؟ تو اللہ نے نا عملی طور پہ ایک مثال دے کر سمجھایا انسان کو کہ دیکھ میں ہوں۔ پہلے جو نشانیاں دی نا اب ان نشانیوں کی ایک وہ مثال رب ذوالجلال نے دی جس کا مشاہدہ میں اور آپ روز کرتے ہیں۔ فرمایا ننکس فی الخلق، پھر ہم اسے پہلی حیت میں آہستہ آہستہ لٹاتے ہیں۔ اچھا پھر ایک وقت آتا ہے وَمَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، پھر جب وہ عمر کی انتہائی آخری درجے کو پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ جو اس کی یادداشت ہے نا یہ بھی جواب دینا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے جسمانی طور پر وہ بھلا تھا، جسمانی طور پر وہ ختم ہوا، کمزور ہونا شروع ہوا، بستر پہ لیٹ گیا، چلنے پھرنے سے عاجز آ گیا، پھر اسے وہ ساری باتیں یاد تھی، یاد کرتا تھا، تذکرے کرتا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جس طرح یہ آہستہ آہستہ اس کی دماغی صلاحیتیں بڑی تھی نا، وہ آہستہ آہستہ دماغی صلاحیتیں بھی مفقود ہوتی
چلی گئی، پھر اس کو وہ سابقہ باتیں بھی یاد نہیں رہتی۔ پھر پوچھنے والا آتا ہے، پوچھتا ہے ابو جی مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ پہچانا ہے؟ کسی کے بارے میں وہ کہہ دیتا ہاں، کسی کے بارے میں کہتا ہے کیوں مشرف ایسا ہی کہ نہیں، کسی کے بارے میں ہاں کر دیتا ہے، اور ہاں کبھی ہاں کر کے بھی بھول جاتا ہے۔ جب ہاں کیا تھا نا اس وقت اس کو یاد تھا کہ یہ فلاں ہے، لیکن آدھے منٹ کے بعد 5-10 سیکنڈ کے بعد اس نے پوچھا بتا پھر میں کون ہوں، اتنی میں ہی بھول گیا۔ پہلے 5-7 سیکنڈ پہلے یاد تھا جب اس نے گردن ہلائی تھی، اور 5-7 سیکنڈ کے بعد پوچھا اس نے کہ میں کون ہوں، تو پھر قطعی پتہ نہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ انسان، یہ جو تیرے ساتھ ہم نے عملی طور پر کیا ہے، سوچ اس کے پیچھے کوئی ہے نا، کوئی ہے نا کرنے والا، سوچ اس پہ ذرا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرمایا افلا یعقلون، بھی تم عقل نہیں کرتے؟ اور چاند سورج تک اگر تمہاری رسائی نہیں ہے مجھے پہچاننے کے لیے، چاند سورج تک تمہاری رسائی نہیں تو اپنے تک تو ہے نا، خود اپنے آپ میں ہی سوچ لو، خود اپنے آپ میں غور کر لو۔ یقین جانیے اگر انسان یہ ایپ جو ہے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ کیا ہے نا، اس پہ نہ کھلے دل سے غور کریں۔ ایک تو زید اور اکثر نہیں، یہ بات یاد رکھیں، زیادہ تر نہ 2 قسم کے بندے گمراہ ہوتے ہیں۔ ایک تو بندہ وہ گمراہ ہوتا ہے جو گمراہی کو بطور فیشن کے اختیار کرتا ہے، جو گمراہی کو بطور فیشن کے استعمال کرتا ہے نا، لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ ہاں لوگ کہیں کہ بھی یہ بڑا صاحب بصیرت ہے۔ ایک تو بندہ وہ گمراہ ہوتا ہے، اس کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور ایک بندہ وہ جو ہٹ دھرم ہوتا ہے، ضدی ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو خالی ذہن ہو کے اللہ کی نشانیوں پر غور کرتا ہے، خالی ذہن ہو کر اللہ رب العزت اس کو ہدایت سے ضرور نوازتا ہے۔ اس کے بعد یہ بات کیا کہ یہ وہ بات، اس بات کا تعلق جو تھا نا سابقہ یاد سے تھا۔ اب آگے والی جو آیت ہے نا اس کا بھی تعلق اس سے بڑا گہرا ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا شاعری نہیں سکھائی، اور نہ ہی شاعری ان کے شاعر نے شامل کیا۔ اب یہ سارے واقعات پہلے والے نقل کر کے پھر اللہ رب العزت نے یہ تذکرہ کیا، یہ کیوں؟ اصل میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا تسلی اور تشفی دینی مقصود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے بارے میں تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھیں میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور میرے ہاتھ میں پوری قوت بھی ہے، میں جب چاہوں جس کا گلا جہاں چاہوں گھونٹ دوں، لیکن اس کے باوجود یہ میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، تو میں نے برداشت کیا ہے نا۔ تو اے میرے پیارے حبیب، تو آپ میرے رسول ہیں، جب ظاہر ہے کہ یہ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں بھی باتیں کریں گے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، ساحر، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے واقعات کی خبر دیتے اور وہ واقعہ رونما ہو جاتا، پہلے مطالبہ کرتے کہ بتاؤ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بتاتے اور وہ واقعہ ہو جاتا تو ماننے کی بجائے کیا دیتے بھی یہ کاہن ہے، کیونکہ کاہن بھی یہی کام کرتے تھے۔ آج کل بھی یہ جو نجومی نظامی نہیں ہے،
اور پیشین گوئیاں کرنے والے، یہ ان کو نا عربی زبان میں کاہن کہا جاتا ہے۔ یہ 99% جھوٹے ہوتے ہیں، 99%۔ 1% ان میں سچ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے بھی 1% جو ہوتا ہے، 99% جھوٹ ہوتا ہے، 1% سچ ہوتا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ 1% سچ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ اللہ رب العزت ایماندار لوگوں کی آزمائش کرے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو شیاطین ہے نا، شیاطین یہ نہ آسمان تک پہنچتے ہیں، مالا اعلیٰ تک پہنچتے ہیں۔ وہ مالا اعلیٰ جو ان کا سردار ہوتا ہے نا فرشتوں کا، اس کے ذمے جو کام لگایا ہوتا ہے نا، وہ اپنے متحدوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو ہدایات دیتا ہے، اور یہ اس کو سننے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اب ایک آدھ بات ان کے کان میں جب پڑتی ہے نا، اتنی دیر میں وہ شابیہ آتا ہے، وہ اس کو لگتا ہے، اس کو تو وہ تو مر جاتا ہے، لیکن وہ مرنے سے پہلے نیچے والے کو خبردار کر دیتا ہے۔ بھی اوپر یہ بات ہوئی تھی، نیچے والا ایک اور ملا کے 2، پھر اس سے نیچے والا 2 کے ساتھ ایک 3، وہ نیچے آتے آتے نا وہ 1 کی 100 بن جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے جو ایک اوپر سے چلی تھی وہ تو سچ ہو رہی تھی، اور جو باقی راستے میں 99 ملی وہ جھوٹ ہے۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالانکہ پیشین گوئیں 100% سچی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں میں بدماش یہ تاثر لیتے تھے کہ یہ کاہن ہیں، ان کی بات نہیں ماننا، جس طرح کے دوسرے کاہن ہیں۔ دوسرا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے، جادوگر۔ وہ کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نا حصی معجزے کا مطالبہ کرتے۔ حصی معجزے کا مطلب ہوتا ہے جس کو آنکھ دیکھے، جس کو آپ چھو سکے، یہ ہوتا ہے حصی معجزہ۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، یہ حصی معجزہ ہے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، یہ حصی معجزہ ہے۔ اونٹ نے گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا کہ اونٹ تیرا یہ کہہ رہا ہے، اس نے تسلیم کیا، ہاں یہی بات ہے جو اونٹ کہہ رہا سکتے، یہ حصی معجزہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حصی معجزات دکھاتے تو یہ چیزیں چونکہ عرب کے اس دور میں جادوگر کیا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلیغ کتاب کی تلاوت فرماتے تو یہ بلیغ عربی جو ہے، بلیغ عربی، یہ عرب شعراء کے کلام میں بھی پائی جاتی تھی۔ بلیغ عربی جو تھی نا، یہ عرب شعراء کے کلام میں بھی پائی جاتی تھی، تو اس لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں جگہ، الگ الگ جگہ پر ان تینوں الزامات کی تردید فرمائی ہے، اور اس جگہ پر جس الزام کی تردید فرمائی ہے نا، وہ ہے کہ آپ شاعر نہیں ہیں۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور شاعری آپ کی شایع نشان بھی نہیں، لائق بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو شاعری میں کون سی قباحت ہے؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو شاعری سکھائی؟ اس میں تو انشاءاللہ اگلے جمعے پہ تفصیل سے بات ہو گئی، اس میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں۔ قرآن جو ہے نا، جو قرآن ہے، یہ عقل کی دعوت دیتا ہے، یہ عقل کو اپیل کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ قرآن کس کو اپیل کرتا ہے؟ عقل کو، اور عقل حاوی ہے زندگی کے تمام امور پر۔ اور جو شاعری ہے نا، یہ جذبات کو اپیل کرتی ہے، صرف شاعری جو ہے یہ صرف جذبات کو اپیل کرتی ہے، لوگوں کو جذبات ابھارتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو مولوی حضرات شعر پڑھتے ہیں تو یہ اس جیسے نوجوان کرتے ہیں کہ نہیں ہے، وہ جیسے شعر پڑھتا ہے نا
وہ جب قرآن، کبھی آپ نے سنا ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہو تو اس نے کہو زندہ پر بولنا ہے سبحان اللہ، اور جب وہ شعر پڑھتا پھر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جو شاعری ہے نا یہ جذبات کو اپیل کرتی ہے۔ تو اللہ کا جو نبی ہوتا ہے نا وہ نوع انسانی کی تمام زندگی کے لیے رہنما ہوتا ہے، صرف جذبات کے لیے نہیں۔ اور یہ واعظین ہو گئے، یہ مقرر حضرات ہو گئے، یہ خطیب حضرات ہو گئے، یہ نا لوگوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ جب جذبات ابھریں اور یہ ہمارے پیچھے زندہ مردہ بات کے لیے چلے اور ہمارے جو ہے نا بڑے گرویدہ بن جائیں۔ آخری بات کیا ختم کرنے لگا ہوں، تفصیل انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگی۔ آپ بھائیوں سے میری یہ اپیل ہے ذرا وقت پر تشریف لائیں تاکہ آپ کو اس حقیقت سے بھی آگاہی ہو۔ آپ دیر سے آتے ہو، آدھی بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے، آدھی آتی ہے۔ تو جذبات میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا، آخری بات کہہ کے ختم کرنے لگا ہوں، مولوی صاحب نے بڑی شعر و شاعری کی اور بڑا سر کو دھنا اور باہر نکلے تو کہا بھائی مزہ ہی آ گیا، آج تو جناب کمال ہی کر دی، مزہ ہی آ گیا، کیوں بولنا ایسا ہی تھا۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ بھی بتا کوئی ایسی بات جسے تو اپنی زندگی کا لاہے عمل بنائے گا آئندہ، وہ بتا۔ اپنی زندگی میں تو آئندہ کے لیے داخل جو کرے گا نا وہ ایک بات بتا۔ وہ کہتا ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ بھی مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ چونکہ شاعری جو ہے نا یہ جذبات کو ابھارتی ہے۔ تو نبی اکرم اللہ جو اپنے انبیاء بھیجتا ہے نا وہ جذبات ابھارنے کے لیے نہیں بھیجتا، وہ عقل کو اپیل کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔